الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم حسنت جمیع خصاله صلو علیہ وآلہ. پڑھیے بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا نور من نور اللہ. طرف سے تمام حاضرین کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی اس عید سعید کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت فرمائے اور ہمارے ماہ رمضان کے جو روزے ہم لوگوں نے رکھے انہیں قبول فرمائے. فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، نوافل اور تلاوت کلام اللہ، ذکر و فکر جو ہم نے کیا اس ماہ مقدس میں اپنی شان کریمی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اجر عظیم اور جو ہے خوب سے خوب ثواب عطا فرمائے. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا، ہمیں قرآن عطا فرمایا اور ہمیں ایمان عطا فرمایا. ہے کہ نہیں؟ بولو سبحان اللہ. اللہ نے ایمان عطا فرمایا. ایمان سب سے بڑی دولت ہے. کیا ہے؟ سب بولتے رہیں گے ایمان سب سے بڑی دولت ہے. اور جس کا ایمان بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس کا ایمان چلا گیا وہ اس دنیا میں بھی نامراد رہا اور قبر اور حشر کے اندر بھی نامراد خائب و خاسر رہے گا. لہذا ایمان کی قدر و قیمت پہچاننا چاہیے اور جاننا چاہیے. ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو ہم نے تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلوں پہ فرض کیے، جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے. تو یہ تو آپ سن رہے ہیں کہ فرض پہلی امتوں پر بھی تھے، ہم پر بھی ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ تقوی شعار بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ بولو. تقوی شعار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. پرہیزگاری کیا چیز ہے؟ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی یہ ہے، اس کی صریح تعریف یہ ہے کہ انسان کفر سے، شرک سے اور منافقت سے بچ جائے.
کس سے بچ جائے؟ منافقت سے بچ جائے، کفر سے بچ جائے، شرک سے بچ جائے، ان چیزوں کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ کرے اور اس کو معبود برحق سمجھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا نبی اور اپنا رسول سمجھے اور ان پر ایمان لائے۔ اگر نبی نہ ہوتے تو کچھ ہوتا؟ آپ بھی نہیں ہوتے، ہم بھی نہیں ہوتے، زمین آسمان نہیں ہوتی، کوئی کائنات کا ذرہ نہیں ہوتا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو ایمان کی جان نبی کی ذات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آخری زمانے میں ایمان بچانا بہت مشکل ہوگا، ایسا ہوگا جیسا کہ اپنی ہتھیلی میں کوئی جلتا ہوا انگار ہے نا، کوئی جلتا ہوا انگار اپنے ہاتھ میں رکھے تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا کہ کوئی انسان اپنا ایمان بچا لے۔ آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے اس پورا شوق دور میں آپ دیکھیے ہمارے ایمان کا کیا حال ہے۔ آج دیکھیے آپ، جہاں ایک طرف برائیاں ہیں، رشوت خوری ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، عیاری ہے، مکاری ہے، آپس میں اختلافات ہیں اور منافقت اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہر تیسرا بندہ آپ کو ایسا ملے گا کہ سامنے کچھ اور پیٹھ کے پیچھے کچھ۔ یہ صحابہ کرام کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز تو پڑھتے تھے لیکن پیٹھ کے پیچھے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بے ادبیاں کرتے تھے، منافقت کرتے تھے، مخالفتیں کرتے تھے۔ آج ہماری قوم کا حال جموں کشمیر کی سرزمین پر خصوصی طور پر میں یہ دیکھ رہا ہوں، آج جموں کشمیر کی سرزمین پر خصوصی طور پر یہ بات میں دیکھ رہا ہوں کہ جموں کشمیر کا جو مسلمان ہے وہ مسلمان ویسا مسلمان نہیں رہا جو درس ہمیں امیر کبیر سید علی حمدانی نے دیا تھا، جو حضرت شاہ فرید الدین بغدادی کشتواڑی نے دیا تھا، جو حضرت شاہ سرار الدین کی زندگی سے ہمیں ملا تھا، جو غوث پاک کی زندگی سے ملا تھا، جو سادات کرام اور بزرگان دین کے جو ہے حیات مقدسہ سے جو عکس ہمیں مل رہا تھا اور جو درس مل رہا تھا وہ اس کے برعکس لوگ کر رہے ہیں۔ آج کچھ نام نہاد مولوی بھی پیدا ہو گئے ہیں، آج کچھ نام نہاد پیر بھی پیدا ہو گئے ہیں، آج کچھ نام نہاد جو ہے نمازی بھی پیدا ہو گئے ہیں، آج کچھ نام نہاد سرپنچ بھی پیدا ہو گئے ہیں، آج کچھ نام نہاد وزیر بھی پیدا ہو گئے ہیں، کچھ ایسے امیر پیدا ہو گئے ہیں جو اپنی غرض کی خاطر شریعت مطہرہ کا بھی قتل کر رہے ہیں۔ وہ خود شریعت کے باغی ہیں، وہ دوسروں کو شریعت پہ کیا چلائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، میرے آقا نے فرمایا آخری زمانے کا مسلمان ایسا مسلمان ہوگا جو صبح کو مومن بنے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو ایمان لائے گا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ آج دیکھیے آپ اسی رمضان کی بات لے لیجئے، لوگ خوش ہیں کہ ہم نے 30 روزے رکھے ہیں۔ کتنے روزے رکھے ہیں؟ کتنے رکھے ہیں؟ 30 رکھے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ 30 رکھے ہوں تو تب جنت میں جائیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم سوشل میڈیا کا اعتبار نہیں کرتے، ہم نے کل بھی حدیث کو مانا تھا، آج بھی حدیث کو مانا ہے اور قیامت تک مانتے رہیں گے۔ قوم کے اندر اگر کوئی عالم ہو، کوئی حافظ ہو، کوئی پیر ہو، کوئی اچھا انسان ہو، کوئی آپ کا اچھا امام ہو، آپ اس کی مخالفت کریں گے، آپ جو ہے اس کی مخالفت کرنے سے، شریعت کی مخالفت کرنے سے نہ شریعت کا کچھ بگاڑو گے، نہ شریعت قانون کا کچھ بگاڑو گے، نہ طریقت کا کچھ بگاڑو گے۔ خدا کی قسم جب بھی قوم کا بگڑے گا اور قوم جو ہے اپنے آپ کو زوال کی طرف ڈال دے گی اور
ہمیشہ کے لیے نامراد ہو جائے گی۔ اگر قدر کرو گے قوم کے اندر چاہے کوئی مولانا ہو، قوم کے اندر چاہے کوئی پیر ہو، قوم کے اندر کوئی حافظ ہو، وہ جو آپ کو شریعت صحیح شریعت بتائے، تمہیں وہ بات نہ بتائے جہاں اپنا مقصد ہو، جہاں پیسوں کا مطلب ہو، جہاں رشوت خوری ہو، جہاں یہ بات آ جائے، چاہے وہ کسی گھرانے میں پیدا ہو جائے۔ نوح علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہونے والا کنعان، وہ جو ہے کیا، نوح علیہ السلام نے اس کو کہا آ جا، وہ نہیں آیا۔ رب نے فرمایا انہو لیس من اہلک، یہ آپ کے خاندان سے نہیں ہے، دوبارہ بات نہیں کرنا اے پیغمبر، اے نوح نبی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کسی کی محتاج، بولو سارے، شریعت کسی کی محتاج، شریعت کسی پیر کی محتاج نہیں ہے، شریعت کسی مولانا کی محتاج نہیں ہے، شریعت کسی حاجی کی محتاج نہیں ہے، شریعت کسی سرپنچ خرپنچ کی محتاج نہیں ہے۔ شریعت وہی ہے جو مصطفیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، کل بھی وہی حدیث تھی، آج بھی وہی حدیث ہے، اور قیامت تک وہی حدیث۔ دیکھیے عرب میں کتنے روزے ہوئے؟ 29 ہوئے، 30 نہیں ہوئے، 29 روزے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ 29 روزے ہوئے۔ تو یہاں بھی آپ 50 روزے رکھیے، منع کون کرتا ہے؟ آپ 5 نمازیں پڑھو، تہجد بھی پڑھو، اشراق بھی پڑھو، چاشت بھی پڑھو، لیکن کوئی مولانا میڈیا پہ آ کر کہے، کوئی آدمی کہے، کیا اس کی بات ہم مانیں گے؟ ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، ہم مصطفیٰ کی بات مانیں گے، نبی کی بات مانیں گے۔ آج ہمارے نوجوان، بلکہ میں یہ کہتا ہوں ہمارے قوم کے اندر معذرت کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گیس لگاتے رہتے ہیں، نہ جانے ان کے پاس کون سا تھرمامیٹر ہے۔ بھائی ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر نہیں ہے۔ جو ڈاکٹر نہیں ہے، کیا وہ انجیکشن لگائے، کوئی دوائی دے تو بتاؤ خطا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ غلطی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ شریعت کا علم جو ہے یوں ہی حاصل نہیں ہوتا ہے، خالی چند اردو کی کتابیں پڑھ لینے سے شریعت نہیں آ جاتی ہے، خالی داڑھی رکھ لینے سے یا خالی لباس پہننے سے شریعت نہیں آتی ہے۔ اس کے لیے باضابطہ مدارس اسلامیہ میں ایسے ایسے علوم پڑھے جاتے ہیں، ایسے ایسے فنون پڑھے جاتے ہیں، ایسے ایسے علم پڑھے جاتے ہیں جن علم کا نام عوام الناس میں سے بڑے بڑے ڈاکٹر اگر ہو شریعت نہیں جانتے ہو، اگر عالمیت انہوں نے نہیں پڑھی ہے، فضیلت نہیں کی ہے، افتاء نہیں کیا ہے، مدارس اسلامیہ میں بخاری نہیں پڑھی ہے، ترمذی نہیں پڑھی ہے، ابن ماجہ نہیں پڑھی ہے، مسلم شریف نہیں پڑھی ہے، حدیثیں اور تفسیریں اور فقہ کی کتابیں نہیں پڑھی ہے، اس کو کیا پتہ لگے گا؟ جغرافیہ پڑھنے والا جانتا ہے جغرافیہ کیا ہوتی ہے، سائنس پڑھنے والا جانتا ہے سائنس کیا ہوتی ہے، میڈیکل پڑھنے والا میڈیکل کو جانتا ہے، جس نے میڈیکل نہیں پڑھا کیا وہ میڈیکل جانتا ہے؟ وہ کیا جانے گا، وہ تو خطا کرے گا۔ اسی طریقے سے ہماری قوم جب اپنی طرف سے کہنا شروع کر دیتی ہے چاند موٹا تھا، چاند چھوٹا تھا، ارے یہ تو میرے نبی نے پہلے فرما دیا ہے، چاند چھوٹا کیا موٹا؟ کل آپ نے دیکھا چاند کے نہیں دیکھا؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، پہلے تو بادل تھے لیکن بعد میں دیکھا تو ظاہر سی بات ہے موٹا تو ہوگا۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک دن کا کچھ ہوتا ہے، دوسرے دن کا کچھ ہوتا ہے، تیسرے دن کا کچھ ہوتا ہے، لمحہ بہ لمحہ بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ وہ آپ کی مرضی سے نہیں بڑھے گا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، آؤ جموں کشمیر کے اندر جو تفریق پڑی اور عید کے معاملے میں پھر اللہ نے ایک جگہ کر دیا اور سچ کر کے دکھا دیا، اور علماء کرام جو حق پر تھے اور حق پر رہیں گے، انہوں نے کہا تھا کہ چاند دیکھ کر میرے نبی نے فرمایا افطروا لرؤیتہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ روزہ جب رکھنا ہو تو چاند دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ چاند دیکھ کر۔ پہلے زمانے میں یہ موبائل تھا، پہلے زمانے میں ریڈیو تھا، کسی زمانے میں چاند دیکھ کر میرے نبی نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی نظر کتنی اونچی تھی، سبحان اللہ۔ اے سائنسدانوں اور آج کے نام نہاد دانشوروں اور نام نہاد مولویوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، نبی نے فرما دیا تھا اگر چاند
دیکھ لو تو روزہ رکھو, چاند دیکھو تو عید کرو, افطار کرو. اور اگر بادل چھا جائے, کیا ہو جائے؟ بولو سارے, کیا ہو جائے؟ بادل چھا جائے, وہاں کسی مولوی کا, کسی کا وہاں فتویٰ نہیں لگے گا. کسی مولوی, کسی ڈاکٹر, کسی انجینئر, کسی منسٹر صاحب کی یا میڈیا والے کی بات. اور آج کل میڈیا والے اتنے جھوٹے ہو گئے نا, میں کہتا ہوں پورے ہندوستان کے اندر جھوٹ کو لے کر میڈیا چل رہا ہے اس وقت میں. جدھر سے پیسے مل گئے اسی کے بن گئے, اسی کے بچوں بن جاتے ہیں. دیکھیں آپ, میرے نبی نے فیصلہ فرما دیا, اگر بادل چھا جائے, کیا ہو جائے؟ بادل چھا جائے, چاند نہیں دکھے گا بادل میں سے, تو فرمایا تم 30 کی گنتی پوری کرو. کتنے کی؟ کتنے کی گنتی پوری کرو؟ 30 کی گنتی. اور 30 کی گنتی سے مراد یہ نہیں کہ صرف رمضان میں 30 کی گنتی, ارے شعبان کی بھی 30 کی گنتی پوری کرو. اور نبی نے فرمایا شعبان یہ میرا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے, اور ماہ رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے. اور ماہ رمضان کے جو روزے رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا اجر عطا فرمائے گا. خود فرماتا ہے صوم لی وانا اجزی بی, روزہ میرے لیے, میں خود اس کی جزا دوں گا. ہے کہ نہیں ہے؟ عرب میں 29 روزے ہوئے, یہاں بھی 29 روزے ہوئے. اور ایک حدیث میں اور پڑھی ہے, نفل روزے سے منع نہیں کرتے. آپ ایام 20 کے 12, 13, 14 جو اس میں جو ہے ہر مہینے کی آپ روزے رکھیں, وہ نبی کی سنت ہے. اور میرے نبی علیہ السلام تو کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. بولو سبحان اللہ. شعبان کے روزے اکثر بزرگان دین نے رکھے ہیں کیونکہ یہ نبی کو پسند ہے. لیکن رمضان المبارک کا روزہ تب رکھو, اور عید بھی بہت جلدی ہوتی ہے لوگوں کو. یہ سوشل میڈیا کیا آ گیا, شیطان کا سینگ آ گیا, اور پچھلے 3 سال کی ویڈیو ڈال کے اور کہتے ہیں جی فلاں جگہ میں چاند دکھ گیا. نہیں, اس کے بہت شرائط ہیں. جیسے ایک عدالت ہوتی ہے نا, عدالت کون سی عدالت؟ جو حکومت کا کورٹ ہوتا ہے, وہ جج جانتا ہے, وکیل جانتا ہے. ایسے ہی شریعت کے معاملات کو علماء کرام جانتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی مرضی سے نکاح توڑ دو, اپنی مرضی سے نکاح جوڑ دو, اپنی مرضی سے طلاق کرا دو, اپنی مرضی سے اس کے اوپر نکاح پڑھا دو. یہ سب چیزیں ہماری ہیں, یہ شریعت کی نہیں ہے. شریعت نے جس کو حلال قرار دیا وہ, بولو سارے, وہ کیا ہے؟ بولو یار سارے, کیا ہے وہ؟ اور جس کو حرام قرار دیا وہ حرام. ما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا. جو شریعت تمہیں دے وہ لے لو, وہ کیا کرو؟ لے لو, اس کو سر ماتھے لگا کے حاصل کر لو. اللہ نے تمہیں رمضان عطا فرمایا, اپنی رحمت عطا فرمائی. کیا عطا فرمائی؟ کیا عطا فرمائی؟ سارے بولو, پیچھے والے نوجوانوں بولو. آج کے نوجوانوں, آپ کسی دامن کو پکڑ لو, آپ مصطفیٰ کریم کے دامن کو پکڑ لو, کسی اور کا ہیرو کا دامن مت پکڑو. آج کے جو ہے غداروں کا دامن مت پکڑو, مکاروں کا دامن مت پکڑو. اگر دامن پکڑنا ہے وہ سے پاک کا پکڑ لو. بولو سبحان اللہ. اگر دامن پکڑنا ہے خواجہ غریب نواز کا پکڑ لو. اگر دامن پکڑنا ہے حضرت شاہ فرید الدین چشتی بغدادی کا پکڑ لو. یار ایسے لوگوں کا دامن پکڑو. سید برکت اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بستی اور اس علاقے ہی میں نہیں بلکہ بدرگاہ سے لے کر ہماچل تک انہوں نے پڑھایا. سید حسین علی شاہ, سید غلام سے شاہ, ہمارے بزرگ جو تھے, انہوں نے یہاں جو ہے دین کا جو ہے بہت نشر و اشاعت کیا. ہے کہ نہیں ہے؟ آج جو پروگرام ہو, آج تمہارے جلسے ہوں, آج تمہارے اجتماع ہوں, آج تمہاری مسجدیں ہوں, تمہارے مدرسے ہوں, ان کا کریڈٹ تمہارے بزرگوں کو اور ہمارے بزرگوں کو جاتا ہے. جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ اور پھر جو ہے نظر انداز کر دیا جائے, نہیں جی لیڈر بھی ہو تو باہر کا آ جائے, بہت بڑا یہ لیڈر ہے. بھائی اپنا کوئی لیڈر وہ ہو جو امانت داری سے تمہارا کام کرے, اس کو آپ نے عزت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اپنے امام کی عزت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ باہر کے حاجی کی عزت کرو گے, گھر کے حاجی کو ڈنڈے مارو گے, اپنے باپ کو ڈنڈا مارو گے کیا؟ یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت جو ایک سلگتی ہوئی برائیوں کی آگ لگی ہوئی ہے. اور بھلیسا کی سرزمین پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پیار بھی ہے, لیکن پیار کے ساتھ ساتھ ہمیں رونا بھی آتا ہے کہ بھلیس کے لوگ ہمارے چاہے دنیاوی اعتبار سے بھی آگے بڑھنے چاہیے. ہماری آنے والی نسلوں کو کوئی نہیں بتائے گا, آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. آپ کو اچھا کھانا تو ضرور کھلا دیں گے,
آپ کو سلام کر کے ہنس کے مسکرا کے ضرور کریں گے، لیکن ایک بات میں بتانے جا رہا ہوں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو عالم دین بنا لو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اپنے بچوں کو حافظ و قاری بنا لو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آنے والی نسلوں میں جو ہے اپنے بچوں میں ڈاکٹروں کو بنا لو۔ بڑے بڑے بچے کیا، ہمارے جو بچے کیا ہونے چاہیے، بڑے بڑے ڈاکٹر، کیا ہے کہ ڈاکٹر ہونے چاہیے کیا نہیں، انجینئر ہونے چاہیے، ہو سکتے ہیں یار، کیوں نہیں ہو سکتے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، چاہے وہ دینی تعلیم ہو دنیاوی تعلیم ہو، اس میں پیچھے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں دین اور دنیا دونوں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور خاص کر آخرت کے معاملے میں ہمیں فکر کرنا چاہیے، 5 نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان مبارک، خان صاحب ابھی بڑے جلال میں آپ کو بتا رہے تھے، یہ دیکھتے ہوں گے، تو رمضان المبارک جو ہے یہ آپ کو جو اللہ نے عطا فرمایا اس کی قدر کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ اب تو چلا گیا، اب زندگی میں کس کو ملے گا اگلے سال، ٹھیک ہے۔ دیکھو ڈاکٹر کیا بتاتے ہیں، توجہ، ڈاکٹر بول رہے ہیں آج کل کہ جس نے 15-16 گھنٹے کیا کیا، بھوک سے رہا اور پیاس سے رہا، وہ بندہ جو ہے مہلک بیماریوں سے، جیسے کینسر وغیرہ بہت ساری بیماریاں، اللہ حفاظت فرمائے سب کی، بولو آمین، سب کی حفاظت، ان بیماریوں سے وہ بندہ جو ہے نجات پا جاتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آج کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، آج کے سائنسدان، آج کے اسکالر کہہ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن میرے اور آپ کے نبی نے 1400 سال پہلے روزہ عطا فرما دیا، زیادہ سے زیادہ 19 گھنٹے کا روزہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے علماء سے، اپنے پیران عظام سے، اپنے حاجیوں سے، اپنے بزرگوں سے ہر معاملے میں رہنمائی لو۔ آج کے نوجوان ہوں یا بزرگ ہوں، ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کے پاس میں مدرسہ فیض القرآن ہے، اس کے ساتھ چلی میں دوسرا مدرسہ اسراریہ حسینیہ ہے، اس کے علاوہ علوم مدرسے ہیں۔ یہ سارے مدارس ان کے اندر جو ہے بچوں کو چھوڑیں، لیکن بچوں کو دینی تعلیم بھی دیں اور دنیاوی تعلیم بھی دیں، تاکہ وہ علوم اور فنون میں کامیاب ہو سکے، اور شریعت کے اصول و ضوابط پہ عمل کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ افواہوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ کے امام نے بتا دیا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے بھائی، تو آج کیا کرتے ہیں لوگ، سوچتے ہیں میں نے 30 لاکھ دیے، شاید بھائی اللہ تجھے کامیاب کرے، نفل روزے کا ثواب اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ لیکن میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ نفل روزے کو اگر کسی نے رمضان المبارک کا روزہ سمجھ کر رکھا تو نبی کی شریعت ماشاءاللہ سبحان اللہ، نبی سے بڑھ کر خیر خواہ نہ کوئی پیر ملے گا، نہ کوئی مولوی ملے گا، نہ کوئی پرپنچ ملے گا، نہ کوئی پینٹ ملے گا۔ نبی نے فرمایا جس نے نفل روزے کو، شعبان کے روزے کو فرض سمجھ کے رکھ لیا، فقد عصا ابا القاسم، اس نے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ کیا کی؟ نافرمانی کی۔ نفل روزے رکھو، ہر مہینے رکھو، کثرت سے رکھو، یہ بڑی ثواب کی برکت ہے۔ یہ آپ ہی کو نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ میسیج میں پورے جموں کشمیر کے، چاہے وہ رویت حلال کمیٹی کے نام سے ہو، چاہے کسی کمیٹی کے نام سے ہو، رات کو کچھ فیصلے، صبح کچھ فیصلے، لوگ پریشان ہو گئے، لوگوں کا بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ عوام تو اپنے مولویوں کے پیچھے چلتی ہے، لیکن جب کوئی مولوی ادھر ادھر ہو گئے تھے پیچھے سے مقتدی کی کرنی۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ 5 نمازوں کی پابندی کریں، اور شریعت کے معاملے میں صحیح علماء کا انتخاب کرو، صحیح لوگوں کا انتخاب کرو، اور جو شریعت ہمیں بتاتی ہے اس پہ عمل کرو۔ اس کے علاوہ آپس میں اتفاق محبت رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ آپس میں ہم لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، پارٹیاں بن گئی ہیں اب بہت ساری جگہ۔ یہ آپ کی یہاں کی بات نہیں ہے، ہر گاؤں میں دیکھو، ہر گاؤں میں دیکھو، ان کو نہ سنی ہے، نہ کوئی وہابی ہے، نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی اہل حدیث ہے، نہ کوئی اور ہے۔ ان کے گھر کے معاملے بھی ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے کہیں سے کہیں لے کے چلے جاتے ہیں۔ ہاں، جہاں عقیدے کا مسئلہ آ جائے وہاں عقیدے کے معاملے میں آپ کھڑے ہو جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت دے دو، کس کا؟ نبی کی غلامی کا۔ لیکن وہاں کھڑے نہیں ہوں گے، سچائی کے ساتھ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے، جھوٹے کے ساتھ بہت لوگ آ جاتے ہیں، آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ تو جھوٹے کا ساتھ نہ دیجیے، جھوٹ کا ساتھ نہ دیجیے، سچائی کا ساتھ دیجیے، اور جو شریعت بتاتی ہے اس پہ عمل کیجیے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو माशाल्लाह ये बड़ी मसरत की बात है कि पुंछ से लेकर डोडा तक, डोडा से लेकर भदरवा, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, जितना भी हमारा जम्मू कश्मीर का खित्ता है और हिंदुस्तान जिस मुल्क के हम बाशिंदे हैं, पूरे मुल्क के अंदर आज, बल्कि दीगर ममालिक के अंदर भी, अरब ममालिक को छोड़कर, क्योंकि वहाँ एक दिन पहले आदतन पहले से ऐसा होता रहा है कि चांद पहले निकलता है। इसमें भी बहुत तहकीकें हैं। बताया था कुछ लोगों ने कि 9 घंटे जो है इसकी उम्र होगी 20 तारीख को शाम को, और जब ये चांद निकलता है ना, साइंस भी मैं जानता हूँ, मैंने साइंस AA किया, कोई साइंस के मुखालिफ, अरे कुरान से तो साइंस निकली है, कुरान से तो सब कुछ निकला है। फरमाया, कहा कि रिसर्च स्कॉलर ने कहा कि जब चांद दिखता है ना, चांद सामने, उस वक्त कम से कम इसकी उम्र 19 घंटे होना चाहिए। कितनी? तो हम गलत बात को नहीं लेते हैं, लेकिन जो बात सही हो, साइंसदान की बात को भी मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि जो कुरान के मुखालिफ ना हो उसको मानना है, लेकिन जो कुरान और हदीस के मुखालिफ हो उसको मानना है, उसको नहीं ना मानना है। नबी ने फैसला फरमा दिया। तो कहने का मतलब ये है, आइंदा भी हम जो है इस चीज़ को महफूज रखें, आप तो महफूज रखेंगे। अल्लाह करे कि पूरी कौम, मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब, सबका इत्तेफाक हो जाए। बोलो सुभान आमीन, आमीन। तो अगर नबी ना होते तो कुछ भी नहीं होता। नबी के सच्चे गुलाम हैं, सब नबी के क्या हैं? गुलाम हैं। तो झूठ बोलना छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। सब बोलो हाथ खड़े करके, झूठ बोलना बंद कर देंगे इंशाअल्लाह। झूठ नहीं बोलेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे। बोलो नमाज नहीं छोड़ेंगे, माह रमजान के रोजे नहीं छोड़ेंगे। अरे कितना सवाब बता रहे थे मौलाना साहब, हाफिज असलम साहब, जावेद साहब, दीगर लोगों ने, खान साहब। तो मैं कहने का मतलब यही है कि हमें नबी की गुलामी इख्तियार कर लेना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये शेर चंद सुन लो, और उसके बाद मैं अपनी तकरीर को तकसीर करूँगा। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ए तरती न होंदी न आसमान होंदा, सारे पढ़ो। ए तरती न होंदी न आसमान होंदा, जे पैदा न अरशां दा मेहमान होंदा। ए जलवे ए मंजर ए रंगीन नजारे, ए जलवे ए मंजर ए रंगीन नजारे, मोहम्मद होने की होए सारे। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह दो। जे पैदा न होंदे मुहम्मद प्यारे, जे पैदा न होंदे मुहम्मद प्यारे, न ज़ाहिर कदी आप रहमान होंदा। ते जे में